یہاں ایک چھوٹا سا اسٹار فش اسٹیکر لگایا گیا ہے جو سجاوٹ کے لیے نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ریسٹورانٹ ڈیمنشیا یا ایسے بزرگ افراد کے لیے دوستانہ ماحول فراہم کرتا ہے جنہیں بھولنے کی بیماری لاحق ہے۔ ریسٹورانٹ کا عملہ جانتا ہے کہ اس مرض میں مبتلا لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے۔ اس طرح کے ریسٹورانٹ کا خیال ٹونی رین ہارٹ کا ہے، جو 18 سالوں سے ایک ایجنسی چلا رہی ہیں جو بوڑھے لوگوں کے لیے کام کرتی ہے۔ ان میں ڈیمنشیا کے مریض بھی شامل ہیں۔ ان کے والد بھی اس مرض میں مبتلا تھے، جس کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ اس طرح کے مریضوں کے لیے عوامی تفریح گاہوں میں کوئی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ میں حیران رہ گئی کہ کمیونٹی میں کوئی جگہ ہی نہیں جہاں آپ ڈیمنشیا کے مریضوں کو لے جا سکتے، چاہے وہ مرض کے ابتدائی مراحل میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ اب یہ میرا خاندان ہے اور اس صورتحال کو بدلنا ہوگا۔ نیشنل ہیلتھ اینڈ ایجنگ ٹرینڈ اسٹڈی کے مطابق ڈیمنشیا کے شکار 70% سے زیادہ افراد گھر پر رہتے ہیں۔ ایسا رواداری کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ عوامی مقامات پر ایسے لوگوں کے لیے سہولتوں کے بارے میں معلومات کی کمی ہے۔ رین ہارٹ نے ڈیمنشیا فرینڈلی امریکہ نامی تنظیم سے رابطہ کیا اور اپنی مہم کا آغاز ان لوگوں کے لیے ورکشاپس منعقد کر کے کیا جو خدمت گزاری کی صنعت سے وابستہ ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ ڈیمنشیا کے شکار لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے۔ کبھی کبھی جب ہم گرجا گھروں میں ورک شاپس لگاتے ہیں اور میں جب لوگوں سے بات کرتی ہوں تو لوگ میرے پاس آ کر کہتے ہیں، اوہ میرے پڑوسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ انہیں ڈیمنشیا ہے اور یہ پہلی چیز ہے جس سے کسی کو آگاہی ملتی ہے، کسی برے نظریے سے نہیں لیکن کچھ یوں کہ ان کو ذہنی بیماری ہے، یہاں سے بھاگ چلیں۔ رین ہارٹ اور ان کے ساتھیوں نے یہ کام ریسٹورانٹ سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ورجینیا کچن پہلا ریسٹورانٹ ہے جس نے خوشی خوشی اس تنظیم کے ساتھ کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمومی طور پر اس کا اطلاق ہر جگہ نہیں ہوتا، لیکن ایمانداری کی بات ہے ہمارے خاندان اور دوست اس سے متاثر ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے تمام پہلو میں انہیں شامل کرنے کے طریقے تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رین ہارٹ وضاحت کرتی ہیں کہ سب سے اہم چیزیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ آنکھ سے آنکھ ملانا اور مسکرا کر بات کرنا ہے۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کے ساتھ بحث سے پرہیز کیا جائے اور زور دیتی ہیں کہ ان کے ساتھ آہستہ بولیں اور واضح اشارے کریں کیونکہ اس طرح کے لوگوں کو بات سمجھنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے۔ رین ہارٹ کی ٹیم زیادہ تر خواتین پر مشتمل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بوڑھوں کی دیکھ بھال کے شعبے کی طرح ہے، لیکن اب یہ تبدیل ہو رہا ہے کیونکہ امریکی لوگ اب ڈیمنشیا میں مبتلا افراد کی مدد کرنے اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے ہیں۔ اس بارے میں آگاہی بڑھانا بہت ضروری ہے کیونکہ توقع ہے کہ سن 2030 تک دنیا بھر میں ڈیمنشیا کے شکار افراد کی تعداد تقریباً 7.5 کروڑ تک پہنچ جائے گی۔ کچھ تحقیقات کے مطابق اپنے آپ کو متحرک رکھنے سے ڈیمنشیا کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ رین ہارٹ کے لیے اس کا مطلب ہے رقص کرنا۔ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ NRI کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔